ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی کی بیٹی کسی حادثے کے تحت زخمی ہو گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لہٰذا اس کے باپ نے بہت سے حکیموں سے اس بارے میں بات کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکی کسی بھی غیر مرد کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کے باپ نے لڑکی کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ آخرکار اس امیر شخص کو ایک حکیم کا پتہ ملا۔ حکیم علاج کرنے پر راضی تو ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اسے بدلے میں ایک موٹی گائے دی جائے۔ وہ شرط اس آدمی نے قبول کر لی۔ جب وہ شخص ایک موٹی تازی گائے لے کر حکیم صاحب کے پاس گیا تو حکیم نے اسے کہا کہ آپ 3 دن کے بعد اپنی بیٹی کو اسی جگہ پر لے آئیے گا۔ 3 دن تک حکیم نے اس گائے کو کچھ بھی کھانے نہیں دیا۔ گائے کا پیٹ بالکل سکڑ کر اندر چلا گیا۔ خیر 3 دن بعد وہ امیر شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا تو حکیم نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو گائے کی کمر پر بٹھا دیجئے اور اس کی دونوں ٹانگوں کو گائے کے پیٹ کے ارد گرد باندھ دیجئے۔ حکیم صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حکیم صاحب نے بہت سا چارہ اور گھاس گائے کے سامنے رکھ دی۔ چونکہ وہ 3 دن سے بھوکی تھی تو ایک دم سے وہ چارہ کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے نمک والا پانی بھی گائے کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی گائے نے وہ پانی پیا تو اس کی پیاس مزید بڑھ گئی اور اس نے پیٹ بھر کر مزید پانی پی لیا، لیکن اس سب سے گائے کا سوکھا ہوا پیٹ پھیل کر کئی گنا بڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے اوپر بیٹھی لڑکی کو تکلیف ہونے لگی۔ لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ چیخنے لگی کہ اچانک سے کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد کو کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی ہے۔ اب آپ اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلے جائیے اور آج سے یہ گائے میری ہے۔ ناظرین، یہ ذہین حکیم کوئی اور نہیں بلکہ بو علی سینا تھے، جو اپنی ذہانت و دانشوری، علم و فلسفہ اور علم طبیات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بو علی سینا کی مکمل بایوگرافی بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بو علی سینا کا اصل نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا تھا کہ ان کے والد بلخ کے رہنے والے تھے۔ بچپن ہی میں والدین بخارا منتقل ہو گئے، جہاں ان کے والد کو سلطان نوح بن مسعور کے ہاں ایک نوکری مل گئی۔ وہاں رہتے ہی آپ نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ انہیں بچپن ہی سے دینی علوم اور طبی علوم سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ لوگ ان کی ذہانت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ بو علی سینا بچپن ہی سے جداگانہ تصورات کے مالک تھے۔ وہ بنے بنائے اصولوں پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے والد اسماعیلی فرقہ کے پیروکار تھے، لیکن والدین کی بے حد کوشش کے باوجود بھی بو علی سینا نے والدین کے عقائد قبول نہ کیے۔ ایک دفعہ بخارا کے سلطان نوح بن منصور بیمار ہو گئے۔ بہت دور دراز سے حکیم آتے گئے اور اپنی اپنی قسمت آزما کر چلتے گئے، لیکن سلطان کی بیماری میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں بو علی سینا نے سلطان کی بیماری کا ایسا علاج نکالا کہ تمام حکیم حیران رہ گئے اور سلطان صحت یاب بھی ہو گئے۔ ابن سینا جیسے کم عمر اور غیر معروف طبیب سے صحت یاب ہونے والا سلطان بہت خوش ہوا اور آپ کو انعام کے طور پر ایک لائبریری کھول دی۔ 20 سال کی عمر تک آپ بخارا رہے اور پھر خوارزم چلے گئے۔ آپ کو فلسفے سے گہری دلچسپی تھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں بیشتر معلومات اس لیے ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سوانح عمری خود تقریباً 1012 عیسوی کے قریب لکھی تھی۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ انہوں نے فلسفے کو بغیر کسی استاد کے پڑھا اور سمجھا تھا۔ انہوں نے آزادانہ طور پر تمام تر فلسفیوں کو پڑھنا شروع کیا، خاص طور پر ارسطو کے خیالات کو بھی۔ ابن سینا ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ الفارابی کی ایک تحریر نے انہیں میٹا فزکس سمجھائی، جس کے بعد انہیں اس شعبہ علم کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی اس شعبے میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
وہ اپنے دور کے کئی ایک فلسفیوں کی کتب کا بغور مطالعہ کرتے اور انہیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اس قدر مشہور ہوتے گئے کہ لوگ ان سے ڈرنے لگے۔ ایک دفعہ آپ کسی فلسفی کی کتاب بازار سے خریدنا چاہتے تھے تاکہ اس کی کتاب کا مطالعہ کر سکیں، لیکن تنقید کے ڈر اور خوف سے اس فلسفی نے اپنی تمام کتب بازار سے خود ہی خرید لی تاکہ ابن سینا کسی کتاب کو نہ پڑھ سکیں۔ ناظرین، اگر اس وقت کے حالات و واقعات کی بات کریں تو امیر بخارا کی وفات کے بعد ہی ملک میں ابتری پھیل گئی اور ابو علی سینا پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ بخارا چھوڑ کر کچھ دن بعد گورکانچ پہنچے۔ یہاں خوارزم شاہ حکمران تھا۔ اس کا دربار نامور علماء کا مرجع بنا ہوا تھا۔ وزیر ابو الحسن کے توسط سے ابو علی سینا نے بھی دربار تک رسائی حاصل کی۔ بادشاہ نے آپ کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے معقول وظیفہ بھی مقرر کر دیا، لیکن یہاں بھی آپ کی روح کو سکون نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے شمس الدولہ امیر ہمدان کے دربار تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے آپ کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہو گیا اور ایک قلعے میں آپ کو بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حراست سے آپ بھاگ نکلے اور اصفہان میں علاؤ الدولہ کے ہاں پہنچ گئے اور بہت سی لڑائیوں میں اس کے ساتھ بھی رہے۔ ابن سینا اپنے زمانے کی قداور علمی شخصیات میں شامل تھے۔ ابن سینا نے عربی و فارسی میں بہت سی کتابیں لکھی جن کی کافی تعداد اب تک موجود ہے۔ فلسفہ اور علوم عقلیہ میں ان کی 3 کتابیں شفا، نجات و اشارات ملتی ہیں۔ شفا سب سے بڑی کتاب ہے جو کہ 18 حصوں پر موجود ہے۔ یہ مختلف علوم کا مجموعہ ہے۔ یہ طبیات، مابعد الطبیات اور ریاضیات پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک کامل نسخہ جامعہ ایکسفورڈ میں ملتا ہے۔ یہ کتاب یورپ میں قرون وسطیٰ تک اور مسلمانوں میں اب تک فلسفہ کا مستند ماخذ خیال کی جاتی ہے۔ ابن سینا کے نزدیک فلسفے کی 3 قسمیں ہیں: منطق، طبیات اور مابعد الطبیات۔ مجموعی حیثیت سے فلسفہ تمام موجودات کی حقیقت کے علم پر اور تمام علم مخصوصہ کے اصول پر حاوی ہے۔ موجودات یا تو جسمانی ہیں جو طبیات کا موضوع ہیں، یا عقلی جو الہیات کا موضوع ہیں۔ اگر ابن سینا کی علم نفسیات پہ دسترس کی بات کی جائے تو ابن سینا کو ہر جگہ نفس کی فکر تھی۔ جس طرح طب میں ان کے مد نظر جسم انسانی ہے، اسی طرح فلسفے میں نفس انسانی ہے۔ ناظرین، اگر مغربی دنیا میں ابو علی سینا کی شہرت کا ذکر کیا جائے تو ابو علی سینا کو مغرب میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے۔ آپ اسلام کے عظیم تر مفکرین میں سے تھے اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور اتباع میں سے تھے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی، جن میں سے تقریباً 240 ہی اب تک بچ پائی ہیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150 اور ادویات پر 40 تصنیفات موجود ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں کتاب شفا یابی، جو کہ ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا ہے، جبکہ طبی قوانین میں طبی انسائکلوپیڈیا شامل ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں 1650 عیسوی تک قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی۔ فلسفہ، فلکیات، کیمیا، جغرافیہ، ریاضیات کے علاوہ ابن سینا نے نفسیات، اسلامی الہیات، منطق، ریاضی، طبیات اور شاعری پر بھی بھرپور لکھا۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ابن سینا کی ایک تحریر میں خدا اور اس کے بندے کے بیچ فاصلے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر یہی تحقیق اطالوی فلسفی سینٹ تھامس کے مذہبی فلسفے کا حصہ بن گئی۔ یہ فلسفہ قدیم مسیحی مذہب کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھا۔ ان کے اہم نظریات میں سے ایک روح کا تصور ہے۔ ناظرین، ابو علی سینا کی زندگی کے 57 برس اس اسلامی دور کا حصہ ہیں جو ان صدیوں کے بعد شروع ہوئے کہ جب عرب فوجیں فارس کے علاقوں کو فتح کر چکی تھی، اور اس کے بعد فارس کے شہریوں نے اسلامی تہذیب میں بڑی ثقافتی پیش رفت کی تھی۔ ابن سینا خود فارس کے شہری تھے، لیکن انہوں نے اپنی 2 اہم تحاریر عربی زبان میں لکھی تھی۔
اس دور کے آغاز میں سال 950 عیسوی کے آس پاس فارسیوں نے عربیوں سے تہذیبی سربراہی لے لی تھی، لیکن پھر ابن سینا کے آخری برسوں میں یہ سربراہی ترکوں کو مل گئی۔ ابن سینا نقل و حرکت کرتے رہتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ان کا معمول تھا، کیونکہ وہ قریب آتی ترک فوجوں سے بچنا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی میں وہ فارس سلطنت میں کہیں نہ کہیں پناہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ انہوں نے آج کے ایرانی شہروں ہمدان اور تہران میں بھی بہت وقت گزارا اور آخر میں اصفہان میں مقیم ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ترک سلطنت میں کام کرنے سے ڈرتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کلنج کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور اپنی موت کو قریب آتا دیکھ کر آپ نے غسل کیا، مال صدقہ کیا، چند غلاموں کو آزاد کیا اور 1037 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ آپ کا نام عظیم مسلمان فلسفیوں کی فہرست میں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ تو ناظرین، ابو علی سینا کی زندگی پر مبنی ہماری یہ ویڈیو سیریز آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔